کیا واقعی ہم لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے کوئی آپ پہ بلیک میجک کر رہا ہے، یا آپ کو خواب میں کوئی اس طرح کا اشارہ مل رہا ہے کہ ہاں آپ پہ کچھ اس طرح کا علم کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے. جو لوگ فطری طور پہ روحانی طبیعت کے ہوتے ہیں، جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطری طور پہ کثافتیں کم رکھی ہوتی ہیں، لطافتیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ اشارے مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک بچی میرے پاس آتی ہے پرسوں، مجھے کہتی ہے جی میں نے رات کو دیکھا ہے اس طرح سے میرے پیچھے کوئی جانور لگے ہوئے ہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرے پیچھے بھینسیں لگی ہوئی ہیں، میرے پیچھے 5-7 بھینسیں ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں، مجھے وہ کل کرنا چاہتی ہیں، میں بہت بھاگ رہی ہوں. جب جیسے ہی میں نے اس کے اوپر نظر اس طرح سے دیکھا، اس کو تشخیص کے حوالے سے، تو واقعی مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس کے اوپر کام جاری تھا ابھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فطری طور پہ اس کو پہلے ہی اشارہ جی ہو وہ گیا. فطری طور پہ اس کے جسم میں، اس کی روح میں لطافت تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کا سگنل دے دیا. تو سر ہم لوگ روح کے ایکسپیرینس کو بھی خواب کہیں گے؟ اس میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیٹیگریز آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، ایک لے مین کے حوالے سے، اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ تصوف کے راستے پہ گامزن ہے، اپنا روحانی سفر طے کر رہا ہے اپنے مرشد کے دست شفقت کے ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرشد مہربان ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو پیار آتا ہے، اس کی محبت وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو مختلف جہانوں کی سیر کرواتے ہیں. بعض اوقات وہ میڈیٹیشن کے دوران مراقبے کی صورت میں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خواب کی صورت میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں ہی بہت سارے جہانوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آفٹر سم ٹائم گیپ دے کے، آج یہاں تک، کل اس سے آگے، کل اس سے آگے، کل اس سے آگے. اسی طرح سے اس سفر کو جو ایک روحانی اسٹوڈنٹ ہے، ایک جو اسپرچول ایک فٹ پرنٹ پہ چل رہا ہے اپنے مرشد کے، وہ ساری یہ چیزیں سچ میں فیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ پوسیبل ہے. اور جو حصوں میں خواب آتے ہیں کہ اگر سپوز ایک انسان سو رہا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرے اور اس کو نیند آ جائے، تو وہیں سے خواب کنٹینیو ہونا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے خواب، یہ بھی بڑا اچھا آپ کا کوسچن ہے. میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح کے خواب آتے ہیں وہ عموماً خواب نہیں، ہم انہیں مشاہدہ بولتے ہیں. اب یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کے اسپرچول، آپ کی لیڈرشپ آپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی دست شفقت ہے ان کا آپ کے سر کے اوپر، وہ آپ کو کسی نہ کسی حالات سے، کسی نہ کسی جگہ کی سیر پہ، یا کچھ نہ کچھ آپ کو وہ اس مشاہدے کے تھرو گائیڈ لائن دیتے ہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تو یہ اس طرح کی چیزیں نیگیٹو ہوں، فار ایگزامپل ایک بندہ سوتے جاگتے میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ایول اینٹی ہے، تو وہ بھی ہے مشاہدہ ہی، اسے ہم مشاہدہ ہی بولیں گے، لیکن اس کا جو سورس ہے وہ ایول اینٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اچھا خواب ہے، ایک شخص اپنے مشاہدے میں اس طرح سے سوتے جاگتے میں اس کو خواب آتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سوتا ہے، پھر اسے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سفر کیا ہوتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ شریف کی حاضری کر رہا ہے، کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اکثر ہوتا ہے، اکثر گھر کی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جی دیکھیں آج میں صبح 3 دفعہ اٹھی ہوں، جب بھی میں سوتی تھی دوبارہ ایسے شروع ہو جاتا تھا کہ میں اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوتی تھی. میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پہ پیش ہو رہی ہوتی تھی. اس طرح کے لوگ، اس طرح کے روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، انہیں مشاہدات بولتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ایول اینٹیز کے حوالے سے کچھ برے خواب دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ دیکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھینس پڑی ہے، کوئی شیر پڑا ہے، کوئی بھی ایول اینٹی، فار ایگزامپل جانور کی صورت میں کوئی ڈینجرس اینیمل، یا اس طرح کی کوئی گندگی کہ جو اس کو فالو کر رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہے مشاہدہ ہی، لیکن اس کا جو سورس ہے وہ ایک نیگیٹو انرجی ہے اور نیگیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم نے ڈینجرس اینیملز کی بات کی، تو اگر کوئی اسپریچول اینیمل یا پھر اسپریچول برڈ اپنے خواب میں دیکھا جائے تو اس کا کیا علامت ہوتی ہے؟ اس میں ہم عموماً ان جانوروں کو لیتے ہیں، فار ایگزامپل پجن، کبوتر ہو گیا، بکری ہو گئی، اس طرح سے. اسی طرح سے براق، جو ایک ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ ہے، یہ بھی لوگوں کو اکثر خواب میں آتا ہے کہ جی وہ ایسے جو روحانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ براق آتا ہے. اور اسی طرح سے اور جتنے حلال جانور ہیں ایکسیپٹ بھینسیں،
ٹھیک. جہاں پہ کاؤز اور بھینسیں اور لمبے لمبے سینگ اور اس طرح کی خطرناک ان کی ایک صورت آتی ہے، وہ ایک وہ الگ رخ لے وہ لیتا ایک ہے. ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. لیکن ٹھیک اس ہے. طرح کے جو جانور آتے ہیں اور وہ کچھ اچھا کر رہے ہوں، فار ایگزامپل ایک آپ دیکھتی ہیں کہ آپ نے ایک بکری کو دیکھا ہے خواب میں، جی. اگر ہم اس کی تعبیر دیکھتے ہیں تو بہت اچھا سائن ہے. اس میں ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھی عورت کا ساتھ ملے گا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر آپ کی چھت پہ آ کے بیٹھا ہے اور وہ دانہ دنکا کھا کے اڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لنگر میں اضافہ فرمائیں گے اور آپ کو لوگوں کا دینے والا بنیں گے، آپ لوگوں میں بانٹنے والے بنیں گے. اسی طرح سے آپ ایک خواب دیکھتی ہیں فار ایگزامپل کہ چڑیا آپ کے گھر میں آتی ہیں، اور بہت سارے آپ پرندے دیکھتی ہیں، چڑیا دیکھتی ہیں، جو بھی حلال اینیملز ہیں، برڈز ہیں، وہ ان کا آپ کے گھر میں بسیرا ہے، مختلف جگہ پر وہ بیٹھے ہیں. یہ بہت اچھا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اچھا سر، اگر کسی کو خواب آتا ہے اور اس نے اس کی تعبیر پوچھنی ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس انسان کے پاس جائے جو بالکل ایکوریٹ اس کی تعبیر کرے؟ جی بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا. اس میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آج کل جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے اہلک پسند ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہ پڑھنا پڑے، کسی کو ہم فون کریں اور وہ ہمیں گائیڈ لائن بتا دیں کہ بھئی اس خواب کی یہ تعبیر ہے. بہت ساری ایپس آپ دیکھیں گے گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے جو خوابوں کی تعبیر بتا رہی ہیں. حالانکہ ان میں سے بہت ساری فیک ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے، بلکہ 2 بکس میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور وہ بہت مشہور بھی ہیں. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ 8ویں صدی کے روحانی اسپریچول اسکالر تھے، اور آپ حضرت امام بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، آپ ان کے آزاد کیے ہوئے غلام کے بیٹے تھے. اور آپ نے 2 بکس لکھیں، جو 2 بکس خوابوں کے حوالے سے اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک ہے تعبیر رؤیا، اور اسی طرح سے ایک دوسری بک ان کی بہت مشہور ہے جسے ہم بولتے ہیں تفسیر الالحام. یہ 2 بکس ان کی جس گھر میں موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو اسے آپ PDF پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، یہ اویلیبل ہے. جس طرح کے بھی آپ کے خواب ہیں یہ ان کی پوری نمائندگی کریں گی آپ کو ان سے بہترین قسم کی، جیسے واقعی فوکس رہتے ہوئے جیسا اس کا مقصد ہے، جو اس کی حقیقت ہے، آپ آرام سے اپنا جواب اخذ کر سکتی ہیں وہاں سے. اور سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر سپوز ان کی فیملی میں کوئی بیمار ہے یا ان کا کوئی ریلیٹیو، کوئی فرینڈ، کلوز ون بیمار ہے، تو ان کو پہلے ہی خواب میں یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیونکہ کافی لوگ اس بات کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کی کیا لاجک ہے؟ اچھا، مسلمان جو پاکستان کے اسپیشلی جو مسلم ہیں، ہمارا ہندوازم کے ساتھ بھی بڑا ایک گہرا تعلق رہا ہے. بیفور پارٹیشن مسلمان اور ہندوازم ایک ساتھ رہتے تھے، اور بہت ساری توہم پرستیاں، یعنی کہ سپرسٹیشنس میں سے بولتا ہوں کہ بلا وجہ کہ ہم نے اپنے دماغوں میں ایک یہ چیزیں اس طرح کی اکٹھی کر لی ہیں. جی 40 دن پہلے جو پرانے ہمارے رشتہ دار ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ خواب میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں جی بس ٹھیک ہے آپ کا نمبر آنے والا ہے. حالانکہ اس کا بالکل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کریم کے پاس ہے، بے شک. اور اس میں ہمیں بالکل ان طرح کی ایمبیگوٹیز میں ڈلنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جس انسان کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے اس کو 40 دن پہلے ہی روحیں دکھنے لگ جاتی ہیں، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں اس بات میں کوئی سچائی نہیں سمجھتا. یہ بھی ایک توہم پرستی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے، جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے منور کیا ہوتا ہے، جو ایک روحانی سفر پہ نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک کشف کی طاقت عنایت فرما دیتے ہیں کہ جو آنے والے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں. اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بالکل اس چیز کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. ادروائز جو عام ایک لے مین ہے اس کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی مختلف جگہوں